اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ چینل کو آپ نے لائک سبسکرائب ضرور کر لینا، درود شریف آپ نے ایک بار پڑھ لینا۔ درود شریف جو کہ ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ والا درود شریف آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ آج ویسے جمعہ کا دن ہے، تو جمعہ کا دن جو ہے نا درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھنے والا آدمی کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑی اسپیشل برکات ہوتی ہیں۔ اور آج کا دن ہی ہے جس دن اللہ پاک کے فرشتے اترتے ہیں اور درود شریف چاندی اور لکھ کر لے جاتے ہیں، یعنی کہ چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اسی کے ساتھ وہ درود شریف لکھتے ہیں، لکھ کر اللہ پاک کے ہاں درود شریف پہنچایا جاتا ہے۔ تو جو بھی آدمی کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں بھی اس کو سکون، راحت، عیش عشرت والی زندگی عطا فرما دیتے ہیں، اور اس کی آخرت بھی اللہ پاک جو ہے نا سنوار دیتے ہیں، بالکل یعنی کہ سکون مہیا کر دیتے ہیں اس کو، حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی نہ کوئی خوف ہوگا نہ ڈر ہوگا جو اللہ کے اپنے پیارے محبوب پہ درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے۔ کیونکہ درود شریف کا آپ ترجمہ ہی کر لیں، یہ ایک دعا ہے، یہ ایک وظیفہ بھی ہے۔ نمبر 3، اس درود شریف کرنے کے لیے آپ کو کسی کی اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اس کا ترجمہ بھی آپ پڑھ رہے ہیں، ترجمے کے ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ پاک نے الحمدللہ ہمارے لیے کیسی کیسی دعائیں، کیسے کیسے پاورفل وظیفے، کیسے کیسے اللہ پاک نے کلمات اتارے ہیں۔ ہم تو اللہ پاک کا اسی بات کا شکر ادا کریں تو نہیں کر سکتے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد۔ ترجمہ بھی آپ کو ساتھ آنا چاہیے کہ اے اللہ تو رحمت نازل کر علی محمد، اپنے یعنی کہ محبوب پر۔ اس میں میں اپنے لیے دعا نہیں کر رہا، میں ڈائریکٹ اللہ پاک سے مخاطب ہوں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج، کس پہ؟ اپنے پیارے محبوب پہ، وعلی آل محمد، اور تو رحمت بھیج اس کی آل پہ۔ تو یہ اسی لیے اللہ پاک نے درود شریف میں ایسی دعا ہے کہ اللہ پاک ادا ہوتے ہی قبول کر لیتا ہے، چاہے کوئی دل سے کرے یا کوئی ویسے ہی پڑھے، اللہ پاک اس کی یہ ایسی کلمات ہیں، ایسی دعا ہے، اسی وقت اللہ پاک کے یہاں قبول ہو جاتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں حضرت علی کا قول کہ جب آپ دعا کریں اول بھی درود شریف پڑھیں، آخر بھی درود شریف پڑھ لیا کریں، تو اللہ پاک جو ہے نا وہ دعا کبھی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ دعا کبھی قبول نہ ہو۔ اور جو درود شریف کے بغیر دعا ہوتی ہے اس کا کوئی پتہ نہیں ہوتا قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جو درود شریف کے ساتھ یعنی کہ اول آخر درود شریف پڑھ لے، بیچ میں دعا کو ایسے لپیٹ کر اللہ کے ہاں جب بھیجتا ہے کہ اللہ پاک اسی ٹائم وہ دعا ہماری قبول فرما لیتا ہے۔ اور درود شریف جو وظیفہ ہے، جو درود شریف پڑھنے والے ہیں میرے بھائی بہنیں، ان کو مبارکباد میں دیتا ہوں۔ وہ اس چیز کی مبارک ہے کہ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، یہ کوئی عام کلمات نہیں۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت نازل کرو، یعنی کہ درود بھیجو۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو اور کسی آیت کے بارے میں اللہ پاک نے نہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے کوئی قرآن میں کوئی سورۃ بقرہ اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ پڑھو، یا سورۃ کوثر پڑھو، یا کوئی بھی سورت پڑھو، کسی کے بارے میں اللہ نہیں فرمایا، اللہ پاک نے درود شریف کے بارے میں فرمایا۔ اور تیسری بات، جب ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اکیلے درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، جب ہم اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ اے اللہ تو رحمت بھیج، اللہم صلی علی محمد، پھر ہمارے ساتھ اللہ پاک بھی درود شریف پڑھتے ہیں، کیونکہ جب ہم ایک دفعہ درود شریف پڑھتے ہیں، ایک دفعہ ہم رحمت بھیجتے ہیں، اللہ پاک ہمارے اوپر 10 بار رحمت نازل فرماتا۔ تو ہمارے ساتھ اللہ بھی درود شریف پڑھتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ، اور یہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے اور نہ کوئی عام آدمی پڑھ سکتا ہے، یہ اللہ پاک کی طرف سے دیا ہوتا ایک وظائف ہوتا ہے، اس کی طرف سے کلمات ہے، اور وہ پڑھتا بھی وہی انسان ہے جس کے اوپر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کے بس میں درود شریف کا دعا کے طور پہ پڑھنا، وظیفہ ادا پڑھنا بس میں نہیں ہے۔ صحیح ہو گیا جی؟ تو یہ جو پڑھتے ہیں وہ بہت خوش قسمت ہیں، اللہ پاک کے قریب ترین، اللہ پاک کے قریب ترین اس کے پیارے محبوب کے، یعنی کہ قریب ترین اس کے پیارے بندے ایمان والے ہیں۔ صحیح ہوگا جی؟ اس کو اس دنیا میں بھی آرام ہے اور آخرت میں بھی آرام ہے۔ دیکھیں جی، مین چیز جو ہے نا وہ ہے دل کا سکون اور آرام راحت۔
تو آپ کسی کروڑوں روپے والے آدمی کے پاس چلے جائیں جس کے پاس کروڑوں پیسے ہیں، اور آپ کے پاس اگر خالی ایک درود شریف ہے نا، قسم سے آپ اس کے پاس جا کر بیٹھیں، معلوم کریں، وہ خالی ہوگا کروڑوں روپے ہوتے ہوئے، وہ خود محسوس کرے گا۔ اور آپ کے پاس اگر یہ درود شریف کہ اللہ پاک نے آپ کو عنایت فرمائی ہوئی ہے، آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، تو آپ اس سے زیادہ امیر ہیں۔ کیوں؟ اللہ نے آپ کو دل کا سکون دے رکھا ہے، اللہ نے آپ کو ایسا وظیفہ، ایسا کلمات دے رکھا ہے جو اس کے پاس نہیں ہے، اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ پاک ہم کو یعنی کہ اس دنیا میں بھی اپنی نعمت عطا فرمائے اور آخرت میں بھی اپنی نعمت عطا فرمائے۔ سب سے بڑی چیز ہے جی دل کا سکون۔ میں جو بات کر رہا تھا، دل کا سکون جو کروڑوں روپے والا آدمی ہے وہ خرید سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں خرید سکتا۔ نہ وہ کسی کی کوئی محبت کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے، نہ کسی کو کوئی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ سب کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ پاک کی طرف سے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اللہ پاک کا کے قریب ترین ہونے کے لیے سب سے بڑا وظیفہ، سب سے جو بڑے اللہ پاک نے کلمات یہی ہیں درود شریف، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر یہ آپ دن میں 1000 بار ڈیلی پڑھیں، صرف اتنا سا درود شریف، ایک مہینے کے بعد آپ کو رزلٹ نہ ملے تو پھر آپ کہنا کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ درود شریف پڑھنے والا آدمی نہ کبھی ناامید ہوتا ہے، نہ مایوس ہوتا ہے، ہر وقت وہ پر امید رہتا ہے اور ہر وقت خوش رہتا ہے، اور اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی عیش و عشرت کی زندگی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ صحیح ہوگا جی؟ مین چیز ہے کہ ہم دنیاوی کاموں میں پڑ گئے ہیں اور دین کے کاموں سے دور ہو گئے ہیں، جس وجہ سے ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، مسائل زیادہ بڑھ گئے ہیں۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اللہ پاک کے قریب ترین آپ ہونا چاہتے ہیں، اللہ پاک کا قرب پانا چاہتے ہیں، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ہونا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا۔ صحیح ہوگا جی؟ تو آج جمعہ کا دن ہے، آج تو ویسے بھی آپ اگر سارا دن پڑھیں، شام بھی پڑھیں عشاء کے بعد تک، تو آج تو پھر کیا ہی اللہ پاک کی برکات ہیں۔ جمعہ کے دن تو اللہ پاک کی خاص برکتیں ہوتی ہیں۔ تو ویڈیو فی الحال ہو جائے گی زیادہ بڑی، اسی کے ساتھ مجھے معظم علی کو دیجیے اجازت۔